یہ تاہم حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے. یہ ہے دنیا. اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو, اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے. توجہ فرمائے, آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن مزید غور کریں. آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے. تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ, کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف, رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے. لیکن غور سے سن لیں, معراج کا یہ بھی حصہ ہے. فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نبی کا دیکھنا ہے, نبی کا دیکھنا ہے. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پہلے دیکھ رہے ہیں. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں, یہ نبی کا دیکھنا ہے, یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان, اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں. جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی, آگ کی کینچی سے, اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی. کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی. اس پہ ذرا دھیان دینا, دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں, جہنم کی آگ, جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی. وہ چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے, وہ ننگے تھے, مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے, ننگے تھے, ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں, وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے, لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں, اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں, اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے, لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں, بدکاری, ورنہ سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا, زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو. یہ نیت سے زینت کرنا, عطر لگانا, خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں, اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے. یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے, اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا, باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا. عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے. اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت
عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے، اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ ماں اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے۔ ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں۔ تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ میری بہن یہ گالی، اور سن لو، ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جانا تو ہے قبر میں، اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہیں، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کرو وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو، ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے، اس کے آنسو پی چکے ہوں گے، اس کے دیدے پی چکے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ جسم، یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کی عذاب کی شکلیں کیا ہے۔ اور آج
آج میں تو یہ کہتا ہوں قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا, قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی, جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی, لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے. آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے, بے قرار ہے, مضطرب ہے, وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے, فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے, گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھنا, روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو, خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. سوتے ہو نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی, اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. اولاد نافرمان ہے, ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں, ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں, ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا. بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے. جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں, آگ کی کینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں, وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے, قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے. آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں, یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے, غور سے سن لے. آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی, امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی, امت میں فتنہ پیدا کرنے کی. آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں, تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں. مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا, لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ نبی